مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد والے سماعت فرمائیں. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد والے. حیدر کی انگوٹھی ہوں میں حیدر کی انگوٹھی، فضیلت انگشتری مولا کائنات بزبان انگشتری مولا کائنات. سماعت فرمائیں صاحب. دیکھیں، حیدر کی انگوٹھی ہوں میں حیدر کی انگوٹھی، رتبہ یہ میرا سارے زمانے سے جدا ہے، رتبہ یہ میرا سارے زمانے سے جدا ہے، ہر پل میرے مولا نے مجھے ساتھ رکھا ہے، رتبہ یہ میرا سارے زمانے سے جدا ہے، ہر پل میرے مولا نے مجھے ساتھ رکھا ہے، لکھ سکتا نہیں کوئی قلم بھی میری عظمت، لکھ سکتا نہیں کوئی قلم بھی میری عظمت، جبریل امی جیسا ملک کرتا ہے عزت، لکھ سکتا نہیں کوئی قلم بھی میری عظمت، جبریل امی جیسا ملک کرتا ہے عزت، عظمت جو سمجھنی ہو تو سلمان سے پوچھو، عظمت جو سمجھنی ہو تو سلمان سے پوچھو، اور وہ نہ بتا پائیں تو قرآن سے پوچھو. حیدر کی انگوٹھی ہوں میں حیدر کی انگوٹھی، عظمت جو سمجھنی ہو تو سلمان سے پوچھو، اور وہ نہ بتا پائیں تو قرآن سے پوچھو. قرآن میں ہے میری فضیلت کے دلائل، قرآن میں ہے میری فضیلت کے دلائل، آیات پڑھا کرتی ہیں خود میرے فضائل. شعر سنیں. قرآن میں ہے میری فضیلت کے دلائل، آیات پڑھا کرتی ہیں خود میرے فضائل، عظمت میرے مولا نے بہت میری بڑھائی، لمحے کو بھی آقا سے جدا ہو نہیں پائی. شعر سنیں. لمحے کو بھی آقا سے جدا ہو نہیں پائی، اس طرح سے شامل تھی کسائے یمنی میں، چادر میں علی اور میں انگشت علی میں. حیدر کی انگوٹھی ہوں میں حیدر کی انگوٹھی، حیدر کی انگوٹھی ہوں میں حیدر کی انگوٹھی، عظمت میرے مولا نے بہت میری بڑھائی، لمحے کو بھی آقا سے جدا ہو نہیں پائی، اس طرح سے شامل تھی کسائے یمنی میں، چادر میں علی اور میں انگشت علی میں. شعر دیکھیں مجھ صاحب. رہتا ہے میرا ذکر محمد کی زباں پر، رہتا ہے میرا ذکر محمد کی زباں پر، رہتا ہے میرا ذکر محمد کی زباں پر، زہرا مجھے آنکھوں سے لگا لیتی ہیں اکثر، رہتا ہے میرا ذکر محمد کی زباں پر، زہرا مجھے آنکھوں سے لگا لیتی ہیں اکثر، قیمت میں نہیں مجھ سے سوا کوئی خزینہ، خوش شبر و شبیر نے چوما ہے نگینہ. حیدر کی انگوٹھی ہوں میں حیدر کی انگوٹھی، قیمت میں نہیں مجھ سے سوا کوئی خزینہ، خوش شبر و شبیر نے چوما ہے نگینہ. ایک وقت وہ آیا تھا کہ جب میں نے یہ دیکھا. شعر سنیں تسلسل وار. ایک وقت وہ آیا تھا کہ جب میں نے یہ دیکھا، جب خانہ خلا کے دو عالم میں تھے مولا، جب خانہ خلا کے دو عالم میں تھے مولا، مسجد میں تھے اور محو جماعت تھے مصلی، اخلاص سے مصروف عبادت تھے مصلی. شعر سنیں. ایک وقت وہ آیا تھا کہ جب میں نے یہ دیکھا، جب خانہ خلا کے دو عالم میں تھے مولا، مسجد میں تھے اور محو جماعت تھے مصلی، اخلاص سے مصروف عبادت تھے مصلی. آیا اسی اسنا میں کوئی شخص گرسنا، آیا اسی اسنا میں کوئی شخص گرسنا، مجبور نے پھر دست طلب اپنا بڑھایا. یہ دیکھیں. آیا اسی اسنا میں کوئی شخص گرسنا، مجبور نے پھر دست طلب اپنا بڑھایا، جب کچھ نہ ملا لوٹ کے جانے لگا سائل، اللہ کو فریاد سنانے لگا سائل، تب جوش میں آئی میرے مولا کی سخاوت، اور دے دی انگوٹھی رہے مصروف عبادت. حیدر کی انگوٹھی ہوں میں حیدر کی انگوٹھی، حیدر کی انگوٹھی ہوں میں حیدر کی انگوٹھی، تب جوش میں آئی میرے مولا کی سخاوت، اور دے دی انگوٹھی رہے مصروف عبادت. پھر آئے قرآن لیے آ گئے جبریل، اللہ کا فرمان لیے آ گئے جبریل، پھر آئے قرآن لیے آ گئے جبریل، اللہ کا فرمان لیے آ گئے جبریل، کہنے لگے اللہ نے پیغام دیا ہے، اس کام کے انجام کا انعام دیا ہے. یہ دیکھیں.
پھر آئے قرآن لیے آ گئے جبریل، اللہ کا فرمان لیے آ گئے جبریل، کہنے لگے اللہ نے پیغام دیا ہے، اس کام کے انجام کا انعام دیا ہے، انعام یہ ہے آپ محمد کے وسیع ہیں اور بعد نبی سارے زمانے کے ولی ہیں۔ شعر سنیں، دو شعر آخری، اور بعد نبی سارے زمانے کے ولی ہیں۔ سنتے ہی یہ اللہ کا فرمان انگوٹھی کہنے لگی ایک بات بس شان انگوٹھی، دشمن میرے مولا کا ہے بھٹکا ہوا راہی، اس بات کی دے دوں گی سر حشر گواہی۔ حیدر کی انگوٹھی ہوں میں، حیدر کی انگوٹھی، دشمن میرے مولا کا ہے بھٹکا ہوا راہی، اس بات کی دے دوں گی سر حشر گواہی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبتهي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي له الفداء. أما بعد، فقد قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلوات. معزز محترم سامعین کرام، سلسلہ کلام اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور موضوع اسلام اور امام حسین ہے. وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس غمناک مبارک باعظمت مہینے کے پیش نظر اور دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ موضوع انتخاب کیا تاکہ دنیا کو اسلام کی خوبیوں کا پتہ بھی چلے اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ اصل اسلام کا لیڈر
کون تھا اور کون ہو سکتا ہے، یہ موضوع داخلی بھی ہے، انٹرنل بھی ہے اور انٹرنیشنل بھی ہے، اس لیے کہ یہ بات مسلم ہے کہ انسان بغیر قانون کے زندگی نہیں گزار سکتا، انسان کو قانون چاہیے۔ ادھر دوسری طرف سے دنیا میں جہاں کہیں بھی قانون بنتے ہیں، یعنی جنہیں سمجھا جاتا ہے کہ یہ انسانوں کے ضروریات سے واقف ہیں اور قانون بنا کر کے اسے پورا کر سکتے ہیں، ان کی خامیاں بھی سب کو پتہ ہے، اس لیے کہ قانون بنانے والے خود مفاد پرست ہوتے ہیں، پارٹی ان کی ہوتی ہے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے پڑھے لکھے ہیں مگر ان کا علم ادھورا ہوتا ہے، بڑی پریشانیاں ہیں۔ عموماً لوگ دنیا میں یہ توقع رکھتے ہیں کہ عدالت سے انصاف ملے گا، لیکن پھر آئے دن یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ جب عدالت ہی انصاف نہ کرے تو پھر کس سے امید لگائی جائے، یہ سب سنتے رہتے ہیں۔ اب ان سب کو دیکھتے ہوئے آدمی کس کے پاس جائے، کس سے توقع رکھے؟ اگر صرف گھر کی زندگی ہو، خالی آپ اپنے گھر میں رہیں، نہ آپ کا کوئی تعلق بازار سے ہو، نہ زمین جائیداد سے ہو، نہ کسی سے کوئی ٹکراؤ ہو، نہ کوئی تنازعہ ہو، نہ جائیداد کا معاملہ پیدا ہو، نہ شادی بیاہ سے کوئی ربط ضبط ہو، تو قانون کی کوئی ضرورت؟ کوئی اپنے گھر میں ہیں، کھائے پیے سو گئے، لیکن آپ اور ہم مجبور ہیں، سڑک پہ بھی ہمیں چلنا ہے، کبھی سائیکل سے چلیں گے، کبھی پیدل چلیں گے، کبھی موٹر سائیکل سے چلیں گے، بڑے ہو گئے تو فور ویلر سے چلیں گے۔ اب وہ کہتے دیکھیے صاحب آج ان کے موٹر سائیکل ہو گئی، کل سائیکل سے چلتے تھے، دیکھیے راستہ نہیں دیتے، اور پھر انہی کے پاس فور ویلر آ گئی، دیکھیے صاحب کتنی تیزی سے اڑائے چلے جا رہے ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں کہ لوگ پیدل چلنے والے بھی ہیں۔ تو یہ ہے نا زیادتیاں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیجئے صاحب ان کی زمین وہاں تک ہے، دیکھیے سڑک میں انہوں نے زینہ بنا لیا، دیکھیے چھجھا بنا لیا، اب سورج ہی نہیں آتا، اب تو پانی ہی ہمارے گھر میں یعنی بارش کا نہیں گرتا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو، اور جتنا جو بڑا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر غرور پیدا ہوتا جاتا ہے۔ تو کیسے بیلنس کیا جائے، کیسے توازن ایجاد کیا جائے، کیسے سب کو لے کے چلا جائے؟ ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اور وہ راستہ ہے کہ مذہب کی بات مانی جائے۔ اب جب مذہب کی بات آتی ہے تو آپ کو دنیا میں مذہب کا جال دکھائی دیتا ہے، یہ ایک مذہب، وہ ایک مذہب، وہ ایک مذہب، وہ ایک مذہب، یہ مذہبی مذہب آپ کو دکھتا ہے۔ اب کیا کریں؟ یہ تو طے ہو گیا کہ مذہب علاج ہے، لیکن کس سے لیں؟ یہ اپنے مذہب کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور سچ پوچھیے اگر ٹی وی پہ یہ سب ڈیبیٹ ہونے لگے نا تو یہ خرافات کی جو باتیں جس سے آپس میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے یہ ختم ہو جائے، مگر یہ بولنے والے خود ہی جاہل ہیں، نہیں جانتے، یہ جتنے بولنے والے ہیں ان کو خود ہی نہیں پتہ ہے۔ ایک صاحب گورنر بھی ہیں اس وقت اور مسلمان بھی ہیں، اب سوچئے مسلمان ہیں، پردے کا جب معاملہ اٹھا
تو انہوں نے بھی اپنی رائے ظاہر فرما دی، اور اتنے پڑھے لکھے ہیں ماشاء اللہ سے کہ انہوں نے پردے میں جو تقسیم بندی شروع کی، یہ مکتب کا بھی بچہ سمجھتا ہوگا، ہاں، کہ ایک ہمارے یہاں ہے اصول دین، ایک ہیں فروع دین، اس کے بعد فروع دین گنانا شروع کر دیا۔ مکتب کے بچوں سناؤ فروع دین میں کیا ہے؟ پہلے نماز، روزہ، یہ وہ، اس میں کہیں پردہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ لیجئے، ارے آپ سمجھیے، بات کو سمجھیے کیا ہوتا ہے دنیا میں۔ انہوں نے بیچارے نے مکتب میں کبھی پڑھا ہوگا چھوٹی سی کتاب، بوڑھے ہو گئے وہ نہیں بھولے، وہ ان کو یاد رہی، اور اتنی موٹی والی کتاب جس سے یہ کتاب بنائی گئی، وہ چھوٹی کتاب تو یاد رہ گئی، مگر جس سے یہ فارمولہ لیا گیا تھا وہ اصلی کتاب۔ تو سوال ہے کہ اب مذہب کس سے لیں؟ بھائی آپ کے پاس، ان کے پاس، ان کے پاس، کس سے لیں؟ تو جواب اس کا ایک ہی ہے، اس سے لو جو خود کمپلیٹ ہو، کامل ہو، اور اس کا مذہب بھی کامل ہو۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کہا یہ آپ کے نیچر میں ہے، یہ آپ کی طبیعت میں ہے، یہ آپ کے مزاج میں ہے۔ آپ ایک زمانے میں، اب ہم چونکہ دیہات میں بیٹھے ہوئے ہیں لہذا اس مثال سے، ایک زمانے میں دھوتی پہنتے تھے، اب لا کے دی جائے کہ مولانا شرم آتی ہے، رکھ دیجئے، ارے آپ نے بھی پہنا، بابا دادا نے پہنا، اور مجلس میں پہن کے شرکت کہا نہیں، اب زمانہ بدل گیا۔ اچھا زمانہ بدل گیا مگر کپڑے تو کہلے نہیں، یہ اس زمانے میں پہنتے تھے، اب کامل آ گیا، کامل آ گیا۔ اچھا صاحب اب ذرا سا اور آگے بڑھیے، یہ ابھی بھی بعض لوگ کے پاس ہے، میرے پاس بھی ہے، تو موبائل کیا ہے اس کو کہتے ہیں جو پہلے چلتا تھا، کون 2G اور کون جی ہے نا، جس میں جی جب لگا ہوا ہے سب ہے ابھی بھی۔ اچھا چلیے اب آپ سے کیسے، بہرحال BSNL والے کہاں مانیں گے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جس بچے کے ہاتھ میں دیکھیے تو کہتا ہے، توجہ چاہوں گا، لفظ دیکھیے لفظ، وہ کہتا ہے اسمارٹ فون۔ ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا یہ لفظ، ہم نے تو ارے 15-20 سال 25 سال پہلے کہاں ہم جانتے تھے۔ تو اسمارٹ کا مطلب کیا ہے مولانا؟ اب وہ نہیں چلے گا، اب یہ ترقی یافتہ ہے، یہ دوسرا ورژن ہے، یہ تیسرا ہے، یہ چوتھا ہے، اور ماڈل مثلاً 2022 کا لیجیے جناب، ابھی 2023 نہیں آیا اور ماڈل ابھی سے دکھائی دینے لگا، 24 نہیں آیا ماڈل ابھی سے۔ تو یہ جو ناقص کو چھوڑ کر کامل کی طرف جانے کی اندر انسان کے للک پائی جاتی ہے، جذبہ پایا جاتا ہے، یہ انسان کے نیچر میں ہے۔ تو دنیا کے معاملات میں آپ ناقص چیز کو آج لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مذہب کے جو قانون کا مجموعہ ہے، پیدائش سے لے کے مرتے دم تک کے لیے آپ کے کام آئے گا، آپ ناقص مذہب کیسے لیں گے؟ اسی لیے ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اسلام کامل ہے، اس کا لانے والا کامل ہے، انسان کامل۔ آج ان سیاستدانوں کو بتاؤ کہ انسان کامل بھی دنیا میں کوئی لفظ ہوتا ہے، تب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کتنی قیمتی گاڑیوں میں بیٹھ لیں مگر آپ انسان کامل نہیں ہیں۔ ہاں، سوٹ بوٹ میں جانور ہیں جو گاڑی میں بٹھا دیے گئے،
کیوں کہ جب انسانوں کے اندر جانور کی صفتیں پائی جائیں تو اسے جانور آپ سمجھیں گے. ارے بھائی ایک انسان نما جانور کو جو پریشان بھی کرتا ہے بارہ بنکی میں، آپ اس کو اور اس کے بعد گاڑی میں بٹھا دیجئے، مرسیڈیز کے اوپر بٹھا دیجئے، تو آپ ہاتھ ملائیں گے اس سے؟ کہیں گے ہاں یہ بڑی اونچی گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے، بڑی زبردست ہے. چلو آج کے جو لوگ حکومت میں ہیں تقریباً ملتے جلتے لوگ ہیں، جن کو یہ نہیں پتہ کہ یہ کسان ہے، یہ نہیں پتہ یہ ٹیچر ہے، جسے یہ نہیں پتہ یہ معلم ہے، جسے یہ نہیں پتہ بچہ ہے، جسے یہ نہیں پتہ یہ عورت ہے. خالی اپنی دولت، خالی اپنی سیاست کے نشے میں جو ان کی گاڑی کے نیچے آ جائے، جو ان کی زبان کے نیچے آ جائے، وہ سب ذبح ہو جاتے ہیں. مگر اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام کہتا ہے، سنیے، اس لیے میں کہتا ہوں اسلام کی خوبیوں کو سمجھیے. اسلام کہتا ہے المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ. مسلمان حقیقی معنوں میں تو بس وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ رہے. اللہ اکبر. جس کے ہاتھ اور زبان سے بیجا ہاتھ نہ اٹھاتا ہو، بیجا زبان نہ چلاتا ہو. ٹھیک ہے آپ کو بولنا آتا ہے، مائک بھی آپ کو مل گیا ہے، آپ اچھی جگہ پہ بھی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر جو چاہیے الزام لگا دیجئے، جس کے اوپر جو چاہیے تہمت لگا دیجئے، جس کے اوپر چاہیے ہاتھ اٹھا دیجئے. یزید کی ہسٹری میں معلوم ہے آپ کو کیا ملتا ہے؟ بادشاہ تھا وہ، یہ تو پتہ ہی ہے آپ کو، حکومت اس کے قبضے میں تھی، مگر وہ آدمیوں کے ساتھ رہتا تھا، جانوروں سے اسے بڑا پیار تھا. آپ کہیں گے یہ کوئی بری بات ہوئی؟ ہم نے کہا نہیں، بری بات نہیں ہوئی. جانور سے پیار کرنا بری بات نہیں. اسلام کہتا ہے بے زبان ہے، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور جو اس کی جگہ ہے وہاں اس کو رکھو، وہاں باندھو. اب آپ نے بکری پالی اور اس کے بعد اتنا محبت آپ کرنے لگے کہ وہ سبزہ دکھاتے دکھاتے امام باڑے میں لے آئے. بتائیے لوگ کیا کہیں گے آپ کو؟ وہ کہیں گے ارے جانور سے محبت، تو آپ نے عقل کو بھی حوالے کر دیا شاید اسی کے. جانور سے محبت مگر جہاں وہ رہے وہیں رکھو، جس برتن میں کھائے اسی میں کھلاؤ. وہ تمہاری خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے اس عقل کے ساتھ. یہ بات یزید کو سمجھ میں نہیں آتی تھی. دربار میں لا کر کے، معلوم ہے پڑھیے گا تو آپ کو مزہ آئے گا، دربار میں کہاں بٹھاتا تھا؟ وہاں بٹھاتا تھا جہاں اس کے سردار بھی نہیں بیٹھتے تھے. سب سے اونچی کرسی پہ اپنے بندر کو بٹھاتا تھا. جی لکھا ہوا، واقعی نہیں بات لکھی ہوئی. سب سے اونچی کرسی پر. اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو یہ بے شعور ہے یا یہ بتانا چاہتا ہے تم کچھ بھی ہو، ہماری نگاہ میں جتنی عزت اس کی ہے تمہاری نہیں ہے. یہ یزید کا نیچر تھا، اور یہ اسلام کے مکھیا بننا چاہتے تھے. اب بتائیے جو انسان کامل تھا وہ کیا کرتا؟ چپ بیٹھتا. بیٹھنے والے چپ تھے. بقول سید العلماء کے بڑی باتیں انہوں نے کہی ہیں کربلا کے سلسلے سے. ایک جگہ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں نے یزید کا انکار کیا ہوتا اور اس کی حمایت نہ کرتے اور بیعت نہ کرتے تو پھر 3 ہی 4 لوگوں کا تاریخ میں نام انکار کرنے والوں میں کیوں آتا؟ توجہ چاہوں گا میں آپ کی. کیا کہتے ہیں؟ اگر اکثریت نے اسے قبول نہ کیا ہوتا
تو 4 ہی لوگوں کا نام، 4 لوگوں کا منکرین بیعت میں نام کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ سارے مسلمانوں نے اسے خلیفہ مان لیا تھا، ورنہ 4 لوگ کا نام کیوں آتا کہ یہ اور یہ اور یہ، جو اس دن مجلس میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ یہ تمہاری بیعت نہیں کریں گے، اور سر فہرست کس کا نام تھا؟ حسین ابن علی کا۔ اور امیر شام بار بار یہ کہتے تھے ان سب کے سروا حسین ابن علی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین نے اپنا احتجاج اتنا واضح درج کرایا کہ خود امیر شام کو بار بار کہنا پڑا کہ یہ بقیہ بھی شاید تمہاری بیعت میں آ جائیں، مگر چونکہ ان کے بدن میں ان کے باپ کا خون دوڑ رہا ہے، یہ تمہاری بیعت نہیں کر سکتی۔ اور یہ امام حسین السلام کی کامیابی تھی، یہ سید الشہداء کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ بادشاہ وقت کے کانوں میں اپنے احتجاج کو درج کرا کر کے تاریخ میں لکھوانے پہ مجبور کر دیا کہ قلم تمہارا ہوگا مگر بیان ہمارا لکھا جائے گا۔ توجہ چاہوں گا، قلم تمہارا ہوگا مگر بیان ہمارا لکھا جائے گا، گواہ تمہارے ہوں گے مگر جھوٹے گواہ جھوٹ بولتے بولتے آ کر کے کہیں گے کہ حسین نے بیعت نہیں کی، اور یہی تو ہمیں کہلوانا تھا، اس میں جھوٹ بھی بولے تب بھی وہ کہیں گے حسین نے بیعت نہیں کی۔ اس لیے کہ امام حسین کامل مکمل اسلام کو پیش کرنا چاہتے تھے۔ وہ اسی لیے میدان میں اترے تھے تاکہ دنیا سمجھے کہ اسلام کی اہمیت کیا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا اسلام کی چند خصوصیات۔ اسلام کی ایک خصوصیت معلوم کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ اسلام انسان کو عزت دیتا ہے، ہر انسان عزت کا بھوکا ہے، ہر انسان عزت کا بھوکا ہے۔ کوئی دنیا میں نہیں ہے کہ جو عزت نہ چاہتا ہو اگر اس کے پاس عقل ہے۔ تو جب یہ انسان کی فطرت میں ہے تو اللہ نے تمام فطری مطالبات کو یکجا پورا کیا ہے۔ اس میں سے ایک معنوی طلب یہ ہے کہ ہر انسان، یہاں تک کہ بچہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی توہین نہ ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تم اسلام پر چلو تو تم عزیز ہو، اور یہی سید الشہداء کا نعرہ تھا کربلا میں کہ اگر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ہر قیمت پر زندگی گزارنا یہ انسانیت کا معیار نہیں ہے، بلکہ ایسی زندگی کہ جس میں تمہاری عزت ہو۔ اقبال اس شاعر کا نام ہے جو تنہا شاعر نہیں ہے، فیلسوف بھی ہے۔ فیلسوف بھی تنہا نہیں ہے، عارف بھی ہیں۔ میں توجہ چاہوں گا آپ کی، میں اب اپنے جدید بیان میں آج داخل ہو رہا ہوں، آپ کو لے کے آ رہا ہوں۔ دوستو، جوانوں، توجہ کرو، میں اب اگلا جملہ اور اگلی منزل کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ وہی اقبال ہیں جنہوں نے ترانہ ہندی کہا ہے، آج بھی پڑھا جاتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ سارے جہاں سے، یہ اقبال کا کہا ہوا ہے۔ اقبال نے بڑی دقیق نظمیں کہی ہیں، سمجھنے والا ہونا چاہیے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ اور تعریف کی بات یہ ہے کہ اردو کے کم الفاظ میں انہوں نے معنی دینے کی کوشش کی، اور جب نہیں ہو سکا تو اردو چھوڑ دی، فارسی میں کہا اور کامیاب رہے۔ سنتے رہیے بات کو۔ جس اقبال نے دقیق نظمیں کہی ہیں
کہ جس کے سمجھنے کے لیے بڑے بڑے مائنڈ ہونا چاہیے، اسی اقبال نے بچوں کے لیے بھی نظمیں کہی ہیں۔ گلہری کے اوپر نظم کہی ہے، گائے کے اوپر نظم کہی ہے، ہمالیہ کے اوپر نظم کہی ہے، ہندوستان کے اوپر نظم کہی ہے۔ دعا بھی جو آج اسکولوں میں باقاعدہ دعا خوانی کے طور پر شروع میں پڑھایا جاتا ہے، آپ کو یاد ہوگا مختلف کتابوں پہ چھپا، کیا ہے پہلا اس کا بول؟ لب پہ آتی ہے، آپ کو حیرت ہوگی، یعنی واقعی اتنا بڑا شاعر اور اتنا سادہ لفظوں میں گفتگو کر رہا ہے، حیرت ہوتی ہے، مگر ممکن ہے۔ یقین کرے جو کیمسٹری پڑھاتا ہے اس سے کہیں 4 سال کے بچے کو آپ دیکھ لیجئے، وہ کہے گا معاف کیجئے گا، میں 18-20 سال کے جوانوں کو پڑھاتا ہوں، اب میں نہیں پڑھا پاؤں گا۔ اور جو 4 سال کے بچے کو پڑھاتا ہے اس سے کہیے آئیے کالج میں پڑھائیے، تو وہ معافی مانگے گا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا ہوں۔ مگر یہ ہے اقبال کی بلندی، بچوں کو خطاب کرتے ہیں، جوانوں کو خطاب کرتے ہیں، عورتوں کو خطاب کرتے ہیں، مسلم لیڈران کو خطاب کرتے ہیں، امام حسین سے نزدیک ہوتے ہیں، کربلا کا ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات کو پیش کرتے ہیں، یورپ کے اوپر اپنی شاعری میں حملہ کرتے ہیں، یورپ کے کلچر کے اوپر حملہ کرتے ہیں، جہاں خود انہوں نے زندگی بتائی ہے، پڑھا ہے، ان کا ایک ٹیچر جن کی بڑی عزت کرتے ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے نظم کہی ہے، اسی کلچر کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ کب کی بات ہے؟ 60 سال ہو گیا کم سے کم۔ وہی کہتے ہیں یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ یہ کتنا سادہ شعر ہے۔ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں اسلام اور امام حسین، اقبال جیسے لوگوں نے اسلام کو سمجھا ہے۔ ہماری مجلسوں میں تو کوئی ایک سبجیکٹ لے لیا گیا، آج تک اسی پہ چل رہے ہیں سب ماشاءاللہ سے، پڑھنے والے بھی سننے والے بھی خوش ہیں، جیسے لگتا ہے کہ کتاب میں ایک ہی ورق ہے، بقیہ ورق غائب ہو گئے۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ ہم سے آپ سے جب مجبور ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ قوم نہیں سننے والی ہے، تو آخر میں دعا بچتی ہے، تو کہتے ہیں یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے اور قلب کو گرما دے۔ امام حسین نے روح مسلم کو تڑپا دیا اور تڑپانے کے بعد میدان عمل میں لا کے کھڑا کر دیا۔ کسی مشن میں طاقت نہیں ہے، چاہے اس کا بانی زندہ ہو، کہ سب کو لا کر کے میدان عمل میں آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ امام حسین کی روحانیت اور معنویت ہے اور سچائی ہے۔ 1400 سال پرانا واقعہ ہے، مگر آج بھی دنیا ان کے نام پر جمع ہی نہیں ہوتی، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہی اقبال مسلمان نوجوانوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں، توجہ چاہوں گا آپ سے، ہم سے، جوانوں کو۔ اچھا جوانوں کو کیوں خطاب کیا جاتا ہے؟ اس لیے خطاب کیا جاتا ہے کہ جو موجودہ پیڑھی ہے 5 سال 10 سال کے بعد جو دنیا کی سنت ہے، پھر ان کی جگہ کون لیتا ہے؟ جوان۔ پھر یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی نسل، تو ظاہر بات ہے جوان ہر ملک کا فیوچر ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے نا، باپ اور دادا جانے سے پہلے اگر یقین ہو جائے کہ اب چلے جائیں گے تو بلا کے وصیت کرتے ہیں کہ نہیں ہے؟ ہاں، یہ دکان ان کی ہے، یہ کھیت ان کا ہے، یہ روپیہ پیسہ ان کا، یہی سب ہوتا ہے نا۔ لیکن مسلمانوں کے پاس 2 میراث ہے، 2 ورثہ ہے۔ ایک جائیداد جو سب کے پاس ہوتی ہے، ایک ہے علم، توجہ چاہوں گا، جس کا نام ہے اسلام۔
اقبال اسی فکر کو زندہ کرنا چاہتے ہیں. یہ فکر مردہ ہو گئی. ہم نے دوسروں کی طرح سے دنیا کی پراپرٹی ہی کو فقط ورثہ سمجھا اور اس کے بعد لڑنے بھی لگے, مقدمہ بازی بھی شروع ہو گئی, سب کچھ اسی میں لگ گئے. بھول گئے کہ اس سے بڑی میراث ہمارے پاس تھی جس کا نام ہے اسلام. اگر وہ ہمارے پاس رہ گئی تو پھر سے پراپرٹی بھی آ جائے گی, جائیداد بھی آ جائے گی, حکومت بھی آ جائے گی. سب کچھ اقبال نے بیان کیا ہے. کس سے؟ جوان نسل سے, اپنے بیٹوں سے. کس میں بیان کیا ہے؟ نظم میں. اب ذرا سنیے گا, اور میں اس لیے بھی اقبال کو بار بار کوٹ کرتا ہوں تاکہ ہماری جوان نسل متوجہ ہو کہ اتنا بڑا سرمایہ ہمارے ہاں موجود ہے. اقبال نے ہی کہا تھا, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. یہ اقبال نے کہا تھا. قمبر سے خطاب کر کے کہا ہے, قمبر جس دروازے سے تم کو بھیک ملتی ہے اسی خزانے سے مجھے بھی ملتا ہے. یہ شعر ہے, مجھے شعر یاد نہیں ہے لیکن ترجمہ میں نے کر دیا. حافظہ ذرا میرا کمزور ہے, زیادہ میں یاد واد نہیں کر پاتا ہوں, رٹ نہیں پاتا ہوں, ہے نا. تو جو لوگ رٹ کے پڑھتے ہیں ان سے سن لیجئے, وہ سنا دیں گے, ہم ترجمہ آپ کو سنا دیتے ہیں. بہت توجہ چاہوں گا. اب میں اپنے دوستوں سے پہلے میں اردو تھوڑا سا جو اس میں کٹھن ہے اس کا لفظ کا ترجمہ پیش کرتا ہوں, اس کے بعد شعر پڑھتا ہوں. دیکھیے اقبال نے جوانان اسلام سے خطاب کر کے وہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں. اور اس سے پہلے ایک اور بھی سن لیجئے, ایک مرتبہ صلوات پڑھیں تو پھر میں. اقبال کی ایک نظم ہے شکوہ, اور اس کا جواب خود ہی دیتے ہیں جواب شکوہ کے نام سے. بڑی لمبی چوڑی ہے. اللہ کی بارگاہ میں پہلے مسلمانوں کی طرف سے شکوہ کیا ہے, بڑا لمبا چوڑا. اور شروع میں کہتے ہیں شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو, مجھ جیسا گنہگار جاہل آدمی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرے. مگر کہتے ہیں قصہ درد سناتا ہوں کہ مجبور ہیں ہم, کیا کریں کیا کریں. تو آپ کی زبان سے پہلے شکوہ کیا ہے, اور اس کے بعد کہا ہم نے تیرے اسلام کو فتح کروایا, یہ کروایا, وہ کروایا, اور اس کے بعد سے آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ جہاں دیکھو ہائے وائے دہائی یہی سب ہے, اور تیرے الطاف اغیار کے اوپر ان کے ملک چمک رہے ہیں, ان کے محل چمک رہے ہیں, ان کے ہاں قانون ویوستھا بڑی اچھی ہے, نہ جانے کیا کیا ہے, روزگار ہے, سب ہے, بھاگ بھاگ کے لوگ یہاں سے جا رہے ہیں. اور یہ مسلمان بیچارہ اسی ٹوٹی ہوئی چھپر میں ابھی بھی اس کے دروازے کے سامنے ویسے ہی گندی نالی بہہ رہی ہے. آج بھی اس کو بیچارے کو شعور نہیں ہوا کہ کچھ ہمارے پاس بھی ہے, ہم اگر چاہیں تو اس کی صفائی کر لیں. یہ کیسے چلے گا؟ تو معلوم ہے کیا کہتے ہیں, سنیے. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. شور ہے ہو گئے دنیا سے نابود کس کو کہتے ہیں؟ مٹ جانے کو. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کبھی مسلم موجود. ہم یہ کہتے ہیں. کون کہہ رہا ہے یہ؟ جواب میں اللہ میاں کہہ رہا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کبھی. اگر ہوتے تو کربلا میں حسین کا ساتھ دیتے کہ نہ دیتے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کبھی مسلم موجود. وضع کہتے ہیں حالت کو. وضع میں تم ہو نصارہ, یعنی کرسچین مسلمان سے. وضع میں تم ہو نصارہ, تو تمدن میں یہود. تمدن یعنی کلچر, تہذیب, رہن سہن, عادت و اطوار. تو حالت میں تو تم بھائی صاحب کرسچن ہو, اور کلچر آپ کا یہودیوں جیسا ہے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود.
آگے سنیے مسلمانوں کی حالت کیا ہے. دیکھیے بیچارہ خوبصورت اسلام ہمارے ہی ہاتھوں بدنام ہوا ہے. حسین اسلام ہمارے ہی ہاتھوں سے داغدار ہوا ہے. نرم اسلام، مہربان اسلام ہمارے ہی ہاتھوں سے آج تشدد کا شکار ہوا ہے کہ اسلام سے تشدد کا رابطہ جوڑ کر کے اور دہشت گردی کا ناطہ جوڑ کر کے کہا جاتا ہے اسلام تو دہشت گردی پھیلاتا ہے. یہ ہم ہی پہلے قصوروار ہیں. کیوں قصوروار ہیں؟ اقبال کہتے ہیں یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. ہم اپنے کو کہہ رہے ہیں بڑے سید ہیں، خاندانی سید ہیں. کیسی باتیں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں خان ہوں، انگریزوں نے لقب دیا تھا. وہ کہتے ہیں میں مرزا ہوں، وہ کہتے ہیں میں فلانی ہوں. اقبال کیا کہتے ہیں؟ بھول گئے اسلام کا پڑھایا ہوا سبق. مسلمانوں کو اس نے برابر کا درجہ دیا تھا. اسلام نے کسی کو سید، خان، پٹھان، مرزا بنایا ہی نہیں، تم خود بن بیٹھے. اب جوانان اسلام سے خطاب کر کے اس نظم میں کچھ الفاظ ہیں. پہلے مفرد طور پر یہ لفظ سنیے. پہلا لفظ تدبر شعر میں استعمال کیا ہے، یعنی فکر کرنا، غور کرنا. گردوں ایک جگہ استعمال کیا ہے. گردوں کا مطلب ہوتا ہے آسمان. یہ لفظ اگر اس کے معنی ذہن میں آ گئے تو انشاءاللہ نظم کے بھی معنی سمجھ میں آئیں گے. لیکن نظم میں بڑی گہرائی ہے. 2 دن سے میں سوچ رہا ہوں نقل کروں نقل نہ کروں. میں نے کہا یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بس ایک ہی ڈھرے پہ چلتے رہیں. ٹھیک ہے نقی میاں پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، واہ واہ بھی آپ، تو دونوں طرف سے برابر ہو جاتا ہے. تھوڑا سا ہم ادھر خشک وہاں تھوڑا تر ملا لیجئے گا، ہمارا خشک بھی تر ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد والے. تاج سر دارا، بادشاہوں کا تاج، یہ شعر میں استعمال ہوا ہے. تمدن، تہذیب، ثقافت، شہری زندگی کی اچھائیاں. سما، سما کس کو کہتے ہیں؟ اردو منظر کو. ٹھیک ہے. آئین جہانداری. اب مجبور ہیں ہم بھی، کیا کریں. جب اردو ختم ہو گئی تب اردو پڑھنا بھی پڑتا ہے، پڑھانا بھی پڑتا ہے. آئین جہانداری، حکومت چلانے کے قوانین. الفقر و فخری، اقبال کی نظر، کیونکہ اقبال کا استاد بہت پڑھا لکھا تھا. مولوی میر حسن صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ. میں نہیں جانتا، میں نے ان کی ہسٹری نہیں پڑھی ہے اور چاہتا ہوں کہ کہیں مل جائے کہ ان کے بارے میں دیکھوں کس قسم کی شخصیت تھی جنہوں نے اقبال کو تراشا ہے. میں نے سنا ہے، پڑھا نہیں. جب انگریزوں نے اقبال کی لیاقت دیکھ کر کے ان کو سر کا لقب دیا تو انہوں نے ٹھکرا دیا. سر کا لقب یہ ہے اقبال، یہ ہے حقیقی مسلم. لوگوں نے کہا ارے آپ کو، اور اس وقت انگریزوں کی حیثیت تھی بھائی صاحب، ہمارے داتا تھے وہ، ہم غلام تھے بڑے فخر سے ان کے، سب ان کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے. جی بڑی آسانی سے میں کہہ رہا ہوں، جیسے آج بہت سے لوگ. تو انہوں نے ان کو سر کا لقب کہا. میں سر نہیں ہوں. کہا کیوں؟ کہا جس نے مجھے بنایا ہے وہ سر ہے، پہلے میرے استاد کو لقب دو. تو میر حسن صاحب مرحوم کو شمس العلماء کا لقب دیا گیا، علماء کا سورج. تب انہوں نے سر کا لقب دیا. آج اگر کے لوگ ہوتے، آج کے لوگ ہوتے تو استاد کو تو سب سے پہلے ارے ہوں گے، کبھی ملے ہوں گے. مگر یہ ہے شعور،
بخدا میں جب اس منزل پہ پہنچتا ہوں تو میں اپنی مجلسوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان مجلسوں نے ہمارے اندر شعور پیدا کیا ہے, سمجھ پیدا کیا ہے. تو اقبال کو کہا جاتا تھا سر ڈاکٹر محمد اقبال. مولویوں نے علامہ بھی بنا دیا ان کو, چلیے علامہ بھی ہو گئے. ویسے آج پاکستان چلے جائیں تو جتنے بے پڑھے لکھے سب علامہ ہیں, جتنے ہیں پڑھے لکھے مان لیجیے ہوں گے ہی. لیکن ڈاکٹر محمد اقبال کو اسلامی طبقہ علامہ کہتا تھا, انگریز طبقہ سر کہتا تھا, اور چونکہ پی ایچ ڈی کی تھی کیمبرج میں پڑھ کے لندن میں, لہذا ڈاکٹر کہلائے. خود پڑھے لکھے تھے, خود فیلسوف تھے, اسلامیات کا گہرا مطالعہ تھا, ایک ایک آیت پر قرآن مجید کی نظر تھی. اقبال کی جب ہسٹری پڑھیں گے, جب شعر کہتے تھے وہ معلوم ہے تو آنکھوں سے آنسو ٹپکتا رہتا تھا, رکتا نہیں تھا, اور وجد میں ہوتے تھے. کبھی اقبال قلم دعوات لے کے نہیں بیٹھے, مصرع کہا گیا ہے اس وقت شعر کہہ دوں, ہو سکتا ہے یہ, لیکن اقبال سے کبھی کسی نے اگر شعر کہلوانے کی کوشش کی ایک شعر بھی نہیں کہہ پائے. اور جب خود بیٹھتے تھے طاری ہوتے تھے, وہ کیفیت حالت الہام ہوتا تھا تو وجد میں جھوم جھوم کر کے شعر کہتے تھے, لکھاتے بھی تھے, خود متوجہ نہیں تھے اطراف میں کون بیٹھا ہے, الہام ہوتا تھا. اور شعر الہام کی کیفیت کا نام ہی ہے. وہ شاعر ہم سے خطاب کر کے, جوانوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اب میں شروع کرتا ہوں نوجوانوں سے. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تمہیں اپنی تاریخ نہیں پتہ, تم تو آسمان سے اتارے گئے ہو. اللہ اکبر. یہ شاعری نہیں ہے کہ آپ سمجھے شاعری ہے مبالغہ آ رہا, یہ اشارہ ہے آدم کی داستان کی طرف کہ تم آدم کی اولاد ہو, تمہیں جنت سے یہاں بھیجا گیا ہے, تم آسمان سے یہاں آئے ہو, تمہیں پیغام دے کے بھیجا گیا ہے. تم پہلے جنتی ہو بعد میں زمینی ہو, پھر تمہیں واپس وہاں جانا ہے, لہذا مت بھولو کہ کچھ پیغام لے کر کے آئے ہو. توجہ چاہوں گا میں آپ کی. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر یعنی فکر, تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا یعنی آسماں, تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. مجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں. پیغمبر کا زمانہ یاد کرو, صحابہ کا زمانہ یاد کرو, یاد دلاتے ہیں, کہتے ہیں مجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاجے سرے دارا. جب اسلام قبول کر لیا تو بادشاہوں کی سطوت, بادشاہوں کے سر کے تاج پیروں کے نیچے آ گئے. یہ اشارہ ہے رستم کی طرف. جب رستم ایرانیوں کا سردار لڑنے کے لیے آیا تو پیغمبر کی جانب سے ایک سردار بھیجا گیا. ادھر رستم نہایت نفیس مسند پر بیٹھا ہوا تھا, اس کے سامنے بڑے بڑے سپاہی سونے کی دستے کی تلواریں لگائے ہوئے اور سونے کا پٹکا باندھے ہوئے, قیمتی فرش بچھا ہوا. آج بھی ایران میں جائیے تو فرش کا رواج ہے. اب بادشاہوں کے ہاں سونے کے تار سے بنا ہوا فرش بچھایا جاتا تھا. جو مسند ہوتی تھی وہ کئی کئی تخت کے برابر ہوتی تھی. بیچ میں سردار یا بادشاہ بیٹھتا تھا, داہنے اور بائیں اس کے وزراء ہوتے تھے, اور جوان پذیرائی کے لیے ہوتے تھے. کوئی بغیر اجازت اندر نہیں جا سکتا تھا. جب ایرانیوں سے پہلی لڑائی ہوئی تو اسلام کا سردار رستم سے ملنے کے لیے گیا. رستم کے ٹھاٹھ یہ, چاروں طرف سے سونے و چاندی, گل بوٹے, افراد, سپاہی,
اور اسلام کے سردار کی کیفیت معلوم ہے آپ کو؟ ایک خچر پر سوار، گھوڑا بھی نہیں، ایک خچر پر سوار، معمولی لباس پہنے ہوئے، معمولی صافہ باندھے ہوئے، اسی طرح دروازے پر پہنچا۔ دربان نے روک دیا، کیا بات ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، نام سنا ہوا تھا کیونکہ جنگ میں یہ میں موجود تھا اور اس کے کارنامے سنے تھے۔ کہا کس سے ملنا ہے؟ کہا تمہارے سردار رستم سے۔ سردارہ بات آئی ہے، تم نے کچلا ہے، تمہاری تاریخ کیا ہے؟ اسلام قبول کرنے بعد اتنے تم عزیز ہو گئے تھے کہ تم نے اپنے پیروں تلے بڑے بڑے بادشاہوں کی تاج کو کچل ڈالا۔ جیسے ہی پتہ چلا سردار اسلام ہے، کہا اندر جاؤ۔ معلوم ہے خچر سے بھی نہیں نیچے اترا کہ سلام کرے، اسی خچر پر بیٹھا ہوا مسند کی طرف اور تخت کی طرف جاتا رہا۔ سب حیرت سے دیکھ رہے ہیں، یہ کون آدمی ہے؟ اسے آداب بھی نہیں معلوم دربار کے۔ رستم بھی سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا آنے دو۔ آیا اور آنے کے بعد کنارے کھڑا ہے، کچھ نہیں بولتا۔ کون سی طاقت ہے سینے میں؟ کپڑا تو بہت معمولی ہے، سواری گھوڑا نہیں ہے، تلوار بھی اتنی اچھی نہیں ہے، کون سی طاقت ہے؟ یاد رکھیے یہ اسلام کی طاقت ہے، یہ روحانیت کی طاقت ہے۔ جب پیدا ہو جاتی ہے تو دنیا اس کی نگاہوں میں چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یوں ہی کھڑا ہوا ہے۔ رستم نے دیکھا، مسکرایا، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کس لیے آئے ہو؟ تم سے ملنے کے لیے۔ اچھا آئیے۔ اترا نہیں، تلوار ان کے حوالے نہیں کی، اسی خچر پہ بیٹھے بیٹھے تلوار کی نوک سے، توجہ چاہوں گا، اس کو کہتے ہیں سلطنت، تلوار کی نوک سے فرش کو کنارے کر دیا۔ وہ دیکھتا رہ گیا۔ یہ اسلام کا جنگی اصول ہے، جب جنگ ہو رہی ہو تو ہر طریقے سے دشمن پر وار کرو، ہیبت کرو، کبھی اس سے گھبراؤ نہیں۔ ضرورت اس کی نہیں تھی لیکن جنگ کا ماحول تھا، لہذا بتانا چاہتا تھا ہم تمہارے دربار میں آئے ہیں مگر مغلوب ہو کے نہیں۔ تلوار کی نوک سے فرش کو رستم دیکھتا رہا۔ اچھا کیا کہنا چاہتے ہو؟ سنیں گے آپ؟ یہ ہے اسلام کا۔ میں صرف اس لیے آیا ہوں کیونکہ رستم نے پوچھا تم لوگ آئے کس لیے یہاں پہ؟ ہم سے لڑ رہے ہو، آخر نہ تمہارے پاس اتنی طاقت ہے، نہ کچھ ہے، نہ پیسہ، نہ کوڑی، نہ اتنے افراد، نہ اتنے سپاہی، تم ہم سے مقابلہ کرنے آئے ہو، مدینے سے یہاں آ گئے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم حملہ نہیں کرنے آئے ہیں، ہم لوگ حملہ کرنے والے لوگوں میں سے نہیں، ہمارے پاس پیغام ہے۔ کہا کیا پیغام ہے؟ سنیے۔ کمزور نبض کے اوپر ہاتھ کیسے رکھی، کیا تربیت کی تھی مسلمانوں کی پیغمبر نے۔ کہا تم اپنے جیسوں کے غلام ہو چکے ہو، ہم تمہیں تم جیسوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی بندگی میں لانا چاہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہی مفہوم ہے۔ تم بادشاہوں کے سامنے چاپلوسی کرتے ہو، تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں آیا ہوں ہمیشہ کے لیے تمہیں عزت دینے کے لیے۔ اس میں عزت نہیں ہے کہ چار غلام تمہارے آگے پیچھے ٹہلتے ہیں، ذرا سا کمزور ہو جاؤ گے تو یہ کام نہیں آئیں گے۔ ہم تمہیں وہ تعلیمات دینا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی عزیز رہو گے، آخرت میں بھی عزیز رہو گے۔ یہ ہے اقبال نے کہا، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاجے سرے دارا، تمدن آفری تم۔ آفری کا مطلب پیدا کرنے والا، یعنی تمہارے پاس اتنا علم تھا، اتنے مضبوط تھے ایک زمانے میں کہ تم نے تمدن پیدا کیا۔ اسپین، اندلس، بغداد کی دانشگاہ، دروس نظامیہ، نجف، کاظمین کا حوزہ، جابر جیسے لوگ جو الجبرا کے ماہر، فقہا، فیلسوف، تمدن آفری،
خلاق آئین جہاں داری، تم تو وہ لوگ ہو کہ تم نے دنیا پر اپنا علم کا سکہ بٹھایا، لوگوں نے تم سے سیکھا۔ تاریخ ہے یہ، بخدا میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، پڑھیے آپ۔ یورپ کے متفکرین نے لکھا ہے، اگر مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہ ہوتی تو آج پچھم دیش ترقی نہیں کر سکتے تھے۔ خود لکھا ہے، اعتراف کیا ہے۔ اقبال وہیں پڑھے ہوئے ہیں، لندن میں پڑھے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ تاریخ نقل کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، تمہاری تاریخ یہ تھی کہ تم نے کلچر ایجاد کیا، تم نے دنیا کو تہذیب دی، بولنے کی، لکھنے کی، چلنے کی، پھرنے کی، علم کی تہذیب دی۔ آج وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، کبھی وہ اونٹ چراتے تھے، آپ بھی اس کو منطبق کر سکتے ہیں اپنے چھوٹے سے قریے پر، کوئی ضروری نہیں ہے۔ پہلے عرب کے لوگ اونٹ اور بکریاں چراتے تھے، مگر پیغمبر نے آنے کے بعد ایک اسلام کا کلمہ پڑھوا کے اتنا اونچا بنا دیا کہ دنیا نے ان سے سیکھا۔ تو ہمیشہ کہ وہ شتربان نہیں رہے، پہلے شتربان تھے، بعد میں کیا ہو گئے؟ سرداران اسلام، اصحاب رسول۔ سما الفقر فخری، سنیے گا، توجہ چاہوں گا۔ سما وہی منظر، سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، بے آب و رنگ و خال و خط حاجت روئے زیبا رہا۔ بہت توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ پیغمبر اب اپنی صفت بیان کر رہے ہیں۔ پیغمبر کا ایک ذکر تھا، ایک ورد تھا۔ پیغمبر ہوتے ہوئے ہمیشہ کہتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، پروردگارا تو مجھے اپنا محتاج بنا لے۔ فقر یعنی محتاجی، فخر یعنی یہی فخر، فخری۔ پیغمبر کہتے تھے تیری محتاجی ہی میرا فخر ہے، میں بس تیرا بندہ ہوں، بس اسی پہ مجھے افتخار ہے۔ یہ کہ تو نے آسمان میرے لیے بنایا، زمین میرے لیے بنایا، لولا کا لما خلقت الافلاک، سب کچھ میرے لیے بنایا۔ بھلے ہی ہم پڑھتے ہوں فضائل میں ہے فضیلت، مگر پیغمبر کے نزدیک کچھ فضیلت نہیں، یہ میٹیریل ہے، ختم ہو جائے گا۔ میرے لیے فخر کیا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ الفقر فخری، سما ہمیشہ پیغمبر کے ذہن میں کس چیز کا سما رہتا تھا؟ الفقر و فخری۔ پیغمبر ہمیشہ کہتے تھے پروردگارہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بارگاہ میں دعا ہے کہ تو ہمیں اپنا محتاج بنائے رکھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوبصورت خوبصورت ہی ہوتا ہے، اس کو میک اپ کی ضرورت، میک اپ کرو تو بگڑ جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، جب تو نے ہمیں اپنا نبی بنایا تو اب تو مجھے اپنا بندہ بنا لے۔ اس میں جو خوبصورتی ہے باہر سے میک اپ کرنے کی، توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ اب آگے سنیے دوستو، اب یہاں اقبال ذرا تیور بگڑ کے کہتے ہیں تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہم لوگ کو مدینے لے جا رہے ہیں اقبال۔ وہ آبا ہیں اصل میں جہاں سے میراث اسلام آپ کو ملی، جہاں سے عزت ملی، جہاں سے اہل بیت چلے۔ یہ نہیں ہمارے ابا پھر دادا پھر پردادا پھر لکڑ دادا، ان کے اوپر نہ اترائیے، یہ نہیں کہنا چاہتے۔ کیوں؟ یہ داستان جو سنائی، وہ عالم تھے، پڑھے لکھے تھے، تمدن آفرین تھے، تاج سر دارا کو اپنے پیروں میں کچلنے والے تھے۔ تو ہمارے ابا تو ایسے نہیں تھے، ہمارے دادا تو ایسے نہیں تھے، وہ تو بیچارے شاید دلی تک نہ گئے ہوں۔ تو اقبال ان کو تھوڑی کہہ رہے ہیں، انہی کو کہہ رہے ہیں تم کس کی اولاد ہو، ان سے تمہیں کوئی نسبت نہیں لگتی۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ کیوں؟ کہ تو گفتار خالی بولتا ہے، وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ ستارے کی دو قسمیں ہیں، ثابت اور سیار۔ ایک ستارہ اردو میں کہتے ہیں مجبوراً، کیا کریں، لفظی نہیں ہے، تارہ کہہ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے ورنہ پھر وہی لفظ آ جائے گا۔ دو طرح کے تارے ہیں آسمان میں، کچھ اللہ نے بنائے جو اپنی جگہ ثابت ہیں، اپنی جگہ نہیں چھوڑتے،
لیکن کچھ ستارے ہیں ہمیشہ گردش میں رہتے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کیسے تھے؟ وہ کردار کے دھنی تھے. تم خالی بڑبول ہو، تمہارے پاس گفتار ہے، کردار نہیں ہے، اور تم ثابت ہو، بدلنے والے نہیں ہو، اپنا کردار چینج کرنا نہیں چاہتے. مگر وہ سیارہ جب بھی کوئی اچھی بات آتی تھی فوراً قبول کرتے تھے. اللہ اکبر، کیا منظر ہے. ہم آپ سے پوچھیں، اپنے سے پوچھیں، کئے سال سے مجلسیں ہو رہی ہیں ہمارے اس قریے میں؟ آپ کہیں گے کوئی 10 سال سے کہے گا، کوئی کہے گا ہمارے ہاں 20 سال سے عشرہ ہو رہا ہے، وہ کہیں گے ہمارے 5 سال سے ہو رہا ہے. ہاں وہیں کے وہیں ہے ماشاء اللہ، جہاں ہونا چاہیے. کوئی بات اگر مفید بتاؤ، نہیں. بعض لوگ تو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. البتہ یہ میں مثال یہاں دیتا ہوں بار بار کیونکہ یہیں پڑھتا ہوں، ورنہ سب دنیا کا تقریباً اما جس کے یہاں اتنی مجلسیں کثرت سے ہوں، جس کا امام خود دنیا کو تبدیل کر دے اور نئی فکر دے دے، اس کے ماننے والے ثابت ہوں، مبنی ہوں، کبھی نہ بدلے. اقبال کہتے تمہیں نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. اسلاف کون ہیں؟ بزرگان جو گزر گئے. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. ثریا کس کو کہتے ہیں؟ آسمان پہ سب سے اونچے ستارے کو. ہم تو ثریا پہ تھے اور اپنے کردار کی وجہ سے ایسا زمین پر گرے کہ ہاتھ پیر سب ٹوٹ گئے، بکھر گئے زمین پر. ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. حکومت کا تو کیا رونا. بعض لوگ روتے ہیں، ارے جناب ہمارے پاس حکومت تھی، کبھی ذمہ داری تھی، تعلق داری تھی، ریاست تھی، اب کہاں. اقبال اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. کہتے ہیں جوانوں دھوکہ مت کھاؤ، حکومت ایک عارضی چیز ہے، آئی اور گئی. علم ایک ثابت چیز ہے. اگر تمہارے پاس علم آ گیا تو پھر سے تم حکومت لے سکتے ہو، لیکن اگر تم جاہل رہے اور حکومت تمہارے پاس رہی بھی تو تم سے لوگ پٹی پڑھا کے لے لیں گے، تم سمجھ بھی نہ پاؤ گے. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے ہے، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی. اب انہوں نے اپنی بات کہی، ہم تم کو کیا بتائیں. میں نے یورپ میں زندگی بسر کی ہے، سیالکوٹ میں میں نے پڑھا ہے، کشمیری پنڈت ہوں. اقبال کشمیری پنڈت ہیں، بعد میں ان کے آباء و اجداد مسلمان ہوئے. پنڈت ہیں، آپ پڑھیے گا جب تو آپ کو پتہ ہے کشمیر کے، اور کشمیری پنڈت بھی ہیں. اور کہا بھی ہے شعر میں، بابا میرے کیا ہے تھے لاتی و مناتی. لات اور منات وہی عرب کے مشہور بت. ہمارے آباء و اجداد کیا تھے؟ لات و منات کی پوجا کرنے والے تھے. کہا ہے شعر میں. اقبال کا سفر دیکھ لیجئے. پہلے دوسرے مذہب میں ان کے آباء و اجداد نے اسلام قبول کیا، پھر اقبال پیدا ہوئے، یہاں انہوں نے پڑھا، کمپلیٹ کیا، اس کے بعد لندن چلے گئے. کہتے ہیں مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی. میں تمہیں کیا بتاؤں، ہماری ہسٹری یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کتابیں لکھی تھیں جو لائبریریوں کی زینت تھی. جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارہ. وہ کتابیں آج یورپ میں پہنچ گئیں. وہ اتنے سمجھدار ہماری کتابوں کو لے کے چلے گئے، ہم اور آپ حفاظت نہیں کر سکے. ہم تو اپنی زمینوں کی حفاظت میں لگے رہے. سمجھے یہ گیہوں دیتا ہے تو اسی کی بس حفاظت کرنا چاہیے، علم کی حفاظت نہیں. مگر ان کی زبان تھی انگلش، نہ عربی تھی نہ اردو تھی، مگر اتنے سمجھدار تھے کہ ہماری کتابوں کو لے کر کے چلے گئے. آج بھی لندن میں ہماری پرانی اہم کتابیں موجود ہیں. اقبال وہاں جب گئے تب کہتے ہیں جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارہ. ہم اپنی کتابوں کو جب وہاں دیکھتے ہیں تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. ارے یہ ہماری میراث ہے. ہم اتنے نالائق تھے، ہم اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کر سکے. ہم سمجھ ہی نہیں سکے اس میں کیا لکھا تھا، اس میں کیا چیز تھی. جی کتابوں کی کیا ویلیو؟ کچھ ویلیو نہیں، ورقی تو ہے.
اب اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں کہاں تک سناؤں گا آپ کو، لیکن میں چاہتا تھا مجلس کا ماحول تھوڑا سا بدلے اور ہم یہ دیکھیں کہ نظم کی دنیا کتنی گہری ہے۔ علامہ اقبال نے ہی کہا تھا، جب کارنامہ کربلا پر نظر گئی تو اقبال نے جو مفہوم ادا کیا ہے وہ شعراء میں، اردو شعراء میں کم سے کم کوئی ادا نہیں کر سکا۔ انیس صاحب کی مرثیہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، وہ ایک پہلو پیش کرتے ہیں، مگر جو فکر ہے امام حسین کی، جو امام حسین فکر پہنچانا چاہتے ہیں تسلسل وار، وہ اقبال نے پیش کیا، کسی نے پیش نہیں کیا، یہاں تک کہ جوش نے بھی نہیں پیش کیا۔ جوش کے ہاں الفاظ کی کثرت بہت ہے، بہتات بہت ہے، ایک انقلابی شاعر ہیں، مگر اقبال کی فکر نہیں پائی جاتی۔ اور عجیب بات ہے، علامہ اقبال اور جوش دونوں ہم عصر ہیں، ایک زمانے میں تھے، ایک ہی عصر میں، ایک ہی زمانے میں۔ اور اقبال خان صاحب، یہ خان صاحب تھے جوش ملیح آباد کے، بڑے تنک مزاج تھے، بڑے جلدی غصہ ہو جاتے تھے، تو اقبال کے اوپر پھپکیاں کستے تھے، طنز کرتے تھے، یہ کوئی شاعر ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، اس کو اردو نہیں آتی۔ اور اتفاق اقبال جوش کی زندگی میں انتقال کر گئے تو پورا مرثیہ کہا ہے جوش نے، پڑھنے کے قابل ہے، اس میں اعتراف کیا ہے کہ پھر اقبال جیسا بہت مشکل ہے کہ پیدا ہو۔ انہی نے کہا تھا، اس منبر سے میں پڑھ چکا ہوں، انہی نے کہا تھا، ایک شعر میں پوری تاریخ اسلام کو اور قربانی ابراہیم و امام حسین کو اکٹھا کر دیا۔ اقبال نے کہا، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم۔ اللہ اکبر۔ غریب کہتے ہیں مسافر کو، سادہ یہی سادہ کہتے ہیں مکے کی داستان ہم سے سننا چاہتے ہو؟ میں وہ وقت یاد دلاتا ہوں جب اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ غیر وادی ذی زر میں، جہاں کوئی کچھ بھی نہیں ہے، خالی پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی انسان نہیں ہے، اسماعیل کو ان کی ماں ہاجرہ کے ساتھ پہنچا دیجیے۔ یہ امتحان ہے آپ کا، یہ غربت کی داستان ہے حرم کی، کیونکہ اس حرم کی داستان کو امام حسین پر کمپلیٹ ہونا تھا، یہ تاریخ آگے بڑھنی تھی، کیونکہ یہ غربت کی تاریخ ہے۔ اگر اس میں غربت کی آمیزش نہ ہوتی، مسافرت کی آمیزش نہ ہوتی، تو کربلا میں گہرائی نہیں پیدا ہو سکتی تھی، آج یہ کربلا زندہ نہ ہوتی۔ لہذا اقبال نے کہا، غریبو سادو رنگی ہے داستان حرم۔ رنگی سے مراد کیا ہے؟ ادھر غربت، مسافرت کوئی نہیں، ہاجرہ اکیلی، وہ بھی عورت، اسماعیل گودی میں جن کی بعد میں قربانی ہونے والی ہے۔ رنگی کا مطلب کیا ہے؟ وہی عرب کی سرزمین ہے جہاں حسین کا خون بہے گا۔ غریبو سادو رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ تو اسماعیل ابتدا تھے، یہ قربانی مینا 10 ذی الحجہ والی، بقرعید والی، یہ تو ابتدا تھی قربانی کی، یہ انتہا تھوڑی تھی۔ انتہا تو حسین کی قربانی پر، یہ تمغہ تو فاطمہ کے لال کو ملنے والا تھا، یہ قربانی فقط حسین کے حصے میں آئی تھی، اس لیے کہ حسین کے اندر ہی اس قربانی کی مکمل لیاقت پائی جاتی تھی۔ کیا کہنا اس امام کا، اس مقتل کو اتنے خوبصورت انداز سے سجایا، گویا سید الشہداء اپنی زبان بے زبانی سے کہہ رہے تھے، مالک تو نے مجھے انتخاب کیا ہے تو میں تیرے اس مقتل کو اس طرح سجاؤں گا کہ دنیا حیرت کرے گی۔ کس کو لے کر کے نہیں آئے، جو بھی اس شہادت کی صلاحیت رکھتا تھا امام نے اس کا انتخاب کیا اور اپنے گھر میں انتخاب کیا۔
اپنے جوان بیٹے کا انتخاب کیا، اپنے ششماہے کا انتخاب کیا، اپنے بھتیجے کا انتخاب کیا، اپنے برابر کے بھائی کا انتخاب کیا۔ بہت توجہ چاہوں گا، میں آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں بس۔ ہر باب عذاب الفاظ کا ادا کرنا بہت آسان ہے، مگر دل میں جو بے چینی پیدا ہوتی ہے اس میں اتر کر کے محسوس کرنا یہ اہل دل کا کام ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ بڑی آسانی سے ہم پڑھتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ حسین اپنے جوان بیٹے کو لے کر کے آئے۔ ام لیلہ سے کوئی پوچھے کتنے نازوں سے پالا تھا؟ ہر ماں کو اپنا جوان پیارا ہوتا ہے۔ جب علی اکبر اپنی ماں کے سامنے آتے ہوں گے تو ماں اپنے بیٹے کو سراپا نہیں دیکھتی ہوگی۔ ام لیلہ کو کیا پتہ؟ یہ تو امام کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے۔ اگر ماں کو پتہ چل جائے زندہ رہتی۔ مجمع میں بہت سارے جوان ہیں، بہت سارے نوجوان۔ آج 6 محرم کو علی اکبر کا ذکر ہوتا ہے، شبیہ رسول کا ذکر ہوتا ہے، کردار رسول کا تذکرہ ہوتا ہے۔ وہی علی اکبر جو صورت اور سیرت دونوں میں ہم شکل پیغمبر تھے۔ ہمارا امام کہتا ہے کہ جب میں مشتاق زیارت رسول ہوتا تھا تو میں اپنے اس جوان کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ علی اکبر کو اس بات کا احساس تھا۔ بڑے باشعور تھے علی اکبر۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب جب امام کے دل میں نانا کی زیارت کی طرف پیدا ہوگی علی اکبر خود بخود پہنچ جاتے ہوں گے۔ بابا میں سمجھتا ہوں آپ مجھے کتنا چاہتے ہیں، یہی تو امتحان تھا۔ عصر عاشور نمودار ہوئی، مقتل کہتا ہے جب بھی کوئی شہید اجازت لینے آیا امام نے فوراً اجازت نہیں دی، روکا، کیونکہ رشتے الگ الگ تھے۔ لیکن جب علی اکبر خدمت میں آئے تو خالی سر جھکا لیا، یعنی زبان میں اتنی قوت نہیں ہے۔ علی اکبر سمجھ گئے کہ بابا نے اجازت دے دی۔ عجیب و غریب جملہ لکھا ہوا ہے، وَنَظَرَ آئِسٍ إِلَيْهِ، جیسے کوئی مایوس کسی سے ہو جائے اور کسی کی طرف دیکھے کہ اب وہ پلٹ کے نہیں آئے گا، اس طرح امام نے علی اکبر جب جانے لگے تو ایک نگاہ کی۔ بیٹا علی اکبر جا رہے ہو، جاؤ خیمے میں پھوپھیوں سے ملاقات کر لو۔ علی اکبر خیمے میں آئے، کوئی زینب کے دل سے پوچھے، کوئی ام کلثوم کے دل سے پوچھے، بیویوں سے کوئی پوچھے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب علی اکبر خیمے سے باہر آنا چاہتے تھے پردہ اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا۔ کیسے رخصت ہوئے مجھے نہیں پتہ، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں منظر کشی کر سکوں، مگر علی اکبر جانتے ہیں کہ مجھے مقتل میں جانا ہے، بابا نے اجازت دے دی، میرا فریضہ کچھ اور ہے۔ آئے بابا کی خدمت میں آئے،
خود حسین نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو سجایا، اپنے ہاتھ سے تلوار دی، سر پہ عمامہ باندھا۔ خدا کی قسم اب مجھے یاد آ گیا، کیسے نہ کہوں، لکھا ہوا ہے علی اکبر اتنے خوبصورت تھے، عباس اتنے خوبصورت تھے، یہ چچا بھتیجے جب مدینے میں نکلتے تھے کام کرنے والے اپنا ہاتھ روک لیتے تھے، علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے۔ آج علی اکبر اپنے بابا سے آخری ملاقات کے لیے آئے ہیں، حسین نے خود اپنے ہاتھوں سے سجایا، گھوڑے پہ بٹھا دیا، خدا حافظ بھی کہہ دیا، اور علی اکبر مقتل کی طرف جانے لگے، مگر محسوس کیا کہ جیسے کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ رک گئے، گھوڑا روک دیا، دیکھا بوڑھا باپ پیچھے چلا آ رہا ہے، خطاب کر کے کہا بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا، پھر آنے کی زحمت کیوں کی؟ میں نے بھی پڑھا ہے اور ذاکرین بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ امام نے ایک جملہ کہا، لیکن میرا ذہن کہتا ہے کہ امام جملہ نہ کہہ پائے ہوں گے۔ ایک مرتبہ حسرت سے علی اکبر کو دیکھا ہوگا، نگاہوں میں کہا ہوگا علی اکبر کیسے بتاؤں، دل میں آگ لگی ہوئی ہے۔ جاؤ علی اکبر جاؤ، خدا حافظ۔ مقتل میں آئے، جنگ کرنا شروع کی، علی اکبر پیاسے تھے، 18 جوانوں کو قتل کیا۔ آگے بڑھتے جاتے ہیں، لکھا ہوا ہے جدھر علی اکبر بڑھتے تھے ادھر سے فوج صاف ہو جاتی تھی، دشمن کنارے ہو جاتا تھا، علمان و علتش کی آوازیں بلند تھی، علی اکبر مارتے جاتے ہیں، قتل کرتے جاتے ہیں۔ پیاس کا غلبہ ہوا، برداشت نہ کر سکے، ایک مرتبہ گھوڑے کا رخ رن سے خیمے کی طرف موڑ دیا، باپ کی خدمت میں پہنچے، آ کر کے سر نے اڑا کے کہا بابا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، بابا پیاس بہت لگی۔ اور باب اعظم حسین کے پاس پانی کہا تھا، ایک مرتبہ انگوٹھی نکالی، کہا بیٹا اسے اپنے منہ میں لے لو، جاؤ تمہیں تمہارے نانا رسول خدا سیراب کریں گے۔ بس ارباب اعظم میں نے زحمت تمام کر دی۔ دوبارہ علی اکبر مقتل میں آئے، حملہ کیا، ایک مرتبہ آواز گونجی علیک منی السلام، بابا آنے کی زحمت نہ کیجیے گا، بیٹے کا آخری سلام۔ حسین مقتل کی طرف چلے، علی اکبر کے سرانے آئے، سینے میں برچھی کا پھل تھا، ایک مرتبہ برچھی کی علی نکالنا چاہی، ارے علی سینے میں ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ ہاتھ بلند کیے، میرے مالک میرے مالک، علی اکبر کی اس مصیبت میں اس کی ماں کو صبر دے دے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ الہی بحق زہرا و ابیہا۔ پروردگارہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، پروردگارہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، پروردگارہ ہمارے اس ملک میں امن و امان پیدا کر دے، پروردگارہ خدا کے دین کو سمجھنے کی ہمیں توفیق مرحمت کر، پروردگارہ جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، پروردگارہ ہمارے امام کو ہم سے ملا دے، ہمارے رفتار و کردار سے ان کو راضی و خوشنود کر دے۔ ماتم حسین۔